یہ بتائیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے پچھتاوے کا، یا بس یہ صرف ایک بولے زندگی میں ایک ماضی کی ڈراؤنی یاد بن کر چلتا رہتا ہے ساتھ میں؟ پچھتاوا، شرمندگی، ریگریٹ، یہ یوں سمجھے کہ اس کو ہم اگر ایک لفظوں میں یوں کہیں کہ اپنی غلطی سے سبق سیکھنا، اگر اس کو ہم ان معنوں میں لیں، ایک تو صرف افسوس کرتے رہنا، اور پھر وہ غلطی افسوس کے باوجود بھی اس کا ریپیٹیشن کا ہونا، یعنی بار بار اس کی دہرائی کا ہونا، تو یہ بھی پچھتاوا تو نہ ہوا، یہ پھر ایک نفسیاتی طور پر ہی بندہ ہو گیا کہ بار بار ایک ہی گڑھے میں گر رہا ہے۔ بڑی خوبصورت اور بڑی ایمان افروز اور بڑی سبق آموز حدیث ہے، مومن ایک سورہ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ غور کریں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمدہ ہمیں بات بتائی، عقل والے سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیسا آدمی ہے کہ یہ ایک بار ایک سے دھوکہ کھا گیا، ایک نے ایک بار اسے جھوٹ بولا، ایک نے ایک بار اسے فریب کیا، کسی نے اس کے ساتھ فلاں چیز کی، دوبارہ اسی کے ساتھ مطلب کہ وہ کنسرن کر رہا ہے، دوبارہ مطلب اس کے ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کی کتاب، ان کے مقالات سے میں نے اس کی شرح پڑھی تھی، آؤٹ اسٹینڈنگ اس کی ایکسپلینیشن آپ نے کی تھی، اور یعنی کہتے ہیں نا کہ 14 طبق روشن کر دیں کہ بھائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور تو کرو، ایک فرمان ہمیں کتنی خوبصورت ڈائریکشن، یعنی بالکل کھڑا کر دیتا ہے یہ فرمان ہے کہ مومن ایک سورہ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، یعنی جہاں سے تمہیں ایک بار دھوکہ ہو گیا تم دوبارہ وہیں پر جا رہے ہو، ایک بار جہاں سے تمہیں نقصان ہوا دوبارہ تم اسی طرف جا رہے ہو، ایک جگہ سے جہاں تمہیں ٹھوکر لگی دوبارہ اسی جگہ جا رہے ہو، تو یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اب جو غلطی ہو جاتی ہے اور ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں دوبارہ اس طرف نہ جانا، یہی عقل کا تقاضا ہے۔ یعنی غلطی ہو جانا یہ کوئی اتنا بڑا ٹاپک نہیں ہے، ہو جاتی ہے غلطی، انسان ہے مسٹیک کر جاتا ہے، لیکن اس غلطی کی دہرائی ہونا یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ مطلب ایک بار اگر کسی اسلامی بہن نے گرم پتیلی پکڑ لی تو چلو ایک بار کہیں توجہ نہیں تھی کچھ نہ پکڑ لیا، اب دوبارہ بھی پکڑے تو اب اس کا مطلب کیا، پھر تیسری بار پکڑے اس کا مطلب کیا، بچے کو ایک بار نقصان پہنچا دیا دوبارہ اسی کو وہی نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو ایک بار تھوڑا تسلی کے ساتھ بیٹھ کر غور کریں میں نے زندگی میں وہ کون کون سے کام کیے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، اور یہ اس کی لسٹ بنتی ہے، جی ہاں اس کی لسٹ بنے گی۔ اب دیکھ لیں کہ اب میں نے اس کے مطابق کرنا کیا، زندگی کیسے گزارنی ہے کہ اب دوبارہ مجھ سے یہ مسٹیک نہ ہو۔ اب تیز اترے تھے، پاؤں سلپ ہو گیا سیڑھی سے، تو آئندہ کے لیے ذہن بن جائے گا کہ آئندہ تیز نہیں اترنا۔ ہاتھ گیلے تھے، کوئی چیز پکڑی تھی سلپ ہو گئے، اب اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ گیلے ہاتھ سے یہ پکڑنا نہیں ہے۔ فرش پر پانی تھا سلپ ہو گئے، اب یہ تجربہ ہو گیا کہ یار فرش پر پانی نہیں ہونا چاہیے، سلپ ہو جاؤں گا، تو آئندہ فرش پر پانی نہیں ہونا چاہیے۔ اوپر دیکھ کر چل رہا تھا کہیں ٹکرا گیا، اب اندازہ ہو جائے گا کہ یار اب میرے کو نیچے دیکھ کر اور اس طرف دیکھ کر چلنا ہے جہاں مجھے ٹھوکر نہ لگے۔ ایک شخص کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، اس نے آپ کو ایسا دھوکہ کیا، اب تجربہ ہو گیا کہ ایک تو اس سے دوبارہ کام نہیں کرنا نمبر 1، اور جس بیس پر میں نے کام کیا تھا وہ جو بیس کمزور تھی، جو لالچ کی وجہ سے میں نے کیا تھا، اب دوبارہ میں نے وہ کرنا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی اگر ڈیٹیل تھوڑی سی بنا لیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو اس طرح کے دیگر واقعات ہمارے زندگی میں نہیں ہوں گے۔